رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ ہے جس کے 2 دن گزر چکے ہیں۔ یوں تو پورا ہی رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے خاص ایک تحفہ دیا ہے، اور پورے ہی رمضان پہلے روزے سے لے کر اور آخری دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت ہر وقت ہر لمحہ رات دن اپنے بندوں کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ لیکن آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے ساتھ ایک خاص معاملہ ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں جو کہا گیا ہے وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ کہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی دن سے لاکھوں لوگوں کو جہنم سے آزادی کا فیصلہ کر دیتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ لوگ روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور جب رمضان المبارک کا آخری دن ہوتا ہے تو شروع سے لے کے اب تک جتنے قیدی جہنم سے آزاد کیے ہیں اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ آخری ایک دن میں آزاد کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ رحم و کرم ہے جو اپنے بندوں کے ساتھ خاص ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخر عشرے میں آپ کا معمول تھوڑا سا بدل جاتا تھا۔ عبادتوں میں آپ علیہ السلام کا وقت زیادہ گزرنے لگتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کان اذا دخل العشر الاخیر کہ جب رمضان المبارک کا آخر عشرہ آتا تو شد مئزرہ، آپ علیہ السلام پوری طرح تیار ہو جاتے، کمر کس لیتے، وَأَحْيَا لَيْلَةً اور راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے، اور خود ہی نہیں وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ اپنے گھر والوں کو بھی رات میں بیدار کر کے ان کو جگا کے اللہ کی عبادت میں ان کو بھی لگا دیتے۔ اسی طرح آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک اہم معمول تھا، پوری زندگی مدینہ منورہ آنے کے بعد پوری زندگی آپ علیہ السلام کا ایک معمول تھا اعتکاف کرنے کا معمول۔ یہ ایک ایسی عبادت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبوب تھی۔ اسی لیے حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک دن کا بھی اعتکاف کوئی بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر لے، ایک دن کا بھی اعتکاف اگر کوئی بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتا ہے، اور ایسی خندق کہ جس ایک خندق کی لمبائی چوڑائی آسمان سے لے کے زمین تک کی جو مسافت ہے اس سے کہیں زیادہ ہوتی۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اجر و ثواب کی امید کے ساتھ اعتکاف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی رمضان المبارک میں اعتکاف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے اعتکاف کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی کا یہ معمول رہا کہ آپ علیہ السلام رمضان المبارک میں اعتکاف فرماتے۔ پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، دوسرے کا اعتکاف کیا، پھر تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا۔ ایک بار تو ایسا بھی ہوا، ورنہ اخیر عشرے کا اعتکاف
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ہمیشہ کا معمول تھا۔ اس لیے اخیر عشرے کی ایک اہم عبادت اعتکاف ہے۔ اسی طریقے سے اخیر عشرے کی جو ایک اہم عبادت ہے جس کے لیے ہر مرد مومن کو کوشش کرنی چاہیے، ہر مرد عورت کو کوشش کرنی چاہیے، وہ ہے شب قدر کی تلاش۔ شب قدر یہ ایک ایسی رات ہے جو پورے رمضان المبارک میں یہ گھومتی رہتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں شب قدر کو تلاش کیا کرو۔ شب قدر رمضان المبارک کی 5ویں، 7ویں، 9ویں رات میں پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود ارشاد ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا جو 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، کہ ہم نے قرآن کو اس دن نازل فرمایا جو دن کافروں اور مسلمانوں، مشرکین مکہ اور صحابہ اکرام کی مڈبھیڑ والا دن تھا، یعنی غزوہ بدر۔ اور غزوہ بدر کی جو تاریخ ہے وہ 17 رمضان المبارک ہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ شب قدر 17 رمضان کو پائی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جو میرے ساتھ اعتکاف کر رہے تھے وہ اب دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کریں، اور جنہوں نے دوسرے کا کر لیا ہے آپ نے فرمایا کہ اے لوگو جنہوں نے میرے ساتھ دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کر لیا ہے وہ اب اخیر عشرے کا بھی اعتکاف کریں، کیونکہ شب قدر مجھے بتائی گئی تھی، دکھائی گئی تھی، پھر بھلا دی گئی۔ راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس رات میں دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیچڑ میں سجدہ کیا، یعنی مسجد کی جو چھت تھی وہ کچی چھت تھی، وہ پانی کے برسنے سے وہ چھت ٹپکی اور اس کے بعد مسجد میں کیچڑ پیدا ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے سجدہ کیا تو کیچڑ کے اثرات اور نشانات آپ کی مبارک پیشانی پر ظاہر ہوئے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ یہ صبح جب میں نے دیکھا تو آپ علیہ السلام کی پیشانی پر وہ نشانات تھے، اور یہ 21ویں رات کا واقعہ ہے۔ تو اس حدیث سے لگتا ہے کہ 21ویں تاریخ ہوتی ہے۔ اور کئی حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگو شب قدر کو اخیر عشرے کی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 ان طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس سے لگتا ہے کہ اخیر عشرے کی طاق راتوں میں پائی جاتی ہے۔ بعض روایات سے لگتا ہے کہ 27ویں رات شب قدر ہوتی ہے۔ یہ مختلف حدیثیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور مختلف موقعوں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے ارشاد فرمائیں، جن کے مجموعے سے سب کو جوڑنے سے یہ بات نکل کے سامنے آتی ہے کہ پورے ہی رمضان المبارک میں شب قدر گھومتی رہتی ہے۔ اس سال 5 کو ہو گئی، اگلے سال 9 کو ہو گئی، اگلے سال 17 کو ہو گئی، کبھی 21 کو ہو گئی، کبھی 23 کو ہو گئی، کبھی 25 کو، کبھی 27 کو، کبھی 29 کو۔ اس طریقے سے پورے ہی مہینے میں شب قدر گردش کرتی رہتی ہے۔ روزے داروں کو چاہیے کہ پہلے ہی روزے سے لے کر اور آخری روزے تک پابندی کے ساتھ قیام اللیل کا اہتمام کریں، اور شب قدر کی تلاش میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں، تاکہ شب قدر ہم سب کو اور تلاش کرنے والوں کو، قدر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میسر ہو، اور وہ بندے خوش نصیب بندے کہلائیں۔ بعض مسجدوں کے تعلق سے سننے میں آیا کہ وہاں قیام اللیل کا اہتمام ہوتا ہے باقاعدہ آخر عشرے میں، بڑی اچھی بات ہے۔ جہاں پر نہیں ہوتا ہے وہ لوگ، ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی اپنی مسجدوں میں جایا کریں، انفرادی طور پر ہی صحیح، کونے میں ہی کھڑے ہو کر کے یا بیٹھ کے ہی صحیح، لیکن کم از کم عبادتوں کا ماحول تو پیدا کریں۔ مسجد تک آپ نہیں جا سکتے ہیں، کم از کم اپنے گھر کے کسی کونے میں مصلی بچھا کر ہی صحیح کم از کم عبادت کا اہتمام تو کریے۔ یہ چیز تو اچھی نہیں ہے کہ رمضان المبارک کا آخر عشرہ آتے آتے مسجدیں خالی ہو جائیں، جہاں افطار میں، عصر میں، مغرب میں، ظہر میں، ہر نماز میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، لیکن آخر عشرہ آتے آتے بس 2 ہی صفحے رہ جائیں۔ تراویح پڑھنے والے لوگ بلانے پڑیں، مسجدیں ترس جائیں کہ کوئی آئے میرے اندر آ کے تراویح پڑھے۔
یہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظیم تحفے کو گویا اپنے عمل سے لات مار کر ہم اس کو ٹھکرا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں. عمل سے تو ایسے ہی لگتا ہے. اس لیے رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی جو ایک اہم عبادت ہے جس کا اہتمام سب کو کرنا چاہیے, ہر مرد عورت کو کرنا چاہیے, گھر میں رہ کے کرے, مسجد میں رہ کے کرے, جہاں ممکن ہو کرے, وہ ہے شب قدر کی تلاش. اسی طریقے سے رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی ایک اہم عبادت ہے جس کو ادا کرنا اور جس کی فکر کرنا ہر مسلمان پر, ہر روزے دار پر, خاص طور پر صاحب حیثیت, صاحب نصاب شخص پر ضروری ہے. وہ ہے صدقۃ الفطر کی ادائیگی. صدقۃ الفطر ہر اس مسلمان مرد یا عورت پر واجب ہے جس کے پاس 612 گرام چاندی 612 گرام چاندی یا اس کی قیمت اگر کسی کے پاس ہے اور اس کی ضروریات زندگی سے یہ قیمت زائد ہے تو وہ شخص صاحب نصاب ہے, وہ عورت وہ اسلام کی نظر میں صاحب حیثیت ہے, مالدار ہے, اس کے اوپر صدقۃ الفطر کا نکالنا ضروری ہے. جو گھر کا مرد ہے, ذمہ دار ہے, باپ ہے, اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنی طرف سے بھی ادا کرے اور اپنی نابالغ اولاد, بچوں اور بچیوں کی طرف سے بھی ادا کرے. کوئی شوہر اگر بیوی کی طرف سے بھی ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا, بالغ اولاد کی طرف سے بھی ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا. ورنہ جو بالغ اولاد ہے ان کو یا بیوی ہے ان کو اپنا صدقۃ الفطر کا انتظام خود کرنا چاہیے, خود ادا کرنا چاہیے اگر وہ صاحب نصاب ہیں. اور جو نابالغ بچے ہیں یا نابالغ بچیاں ہیں ان کا صدقۃ الفطر نکالنے کی ذمہ داری ان کے والد کے اوپر ہے, وہ اس کی فکر کریں. مختلف چیزوں سے ادا کیا جاتا ہے. گیہوں کے ذریعے ادا کیا جاتا ہے, جو کے ذریعے, کشمش, کھجور, ان چیزوں کے ذریعے صدقۃ الفطر کو ادا کیا جاتا ہے. جو گیہوں کے ذریعے صدقۃ الفطر کی مقدار بنتی ہے وہ 1 کلو 633 گرام 1 کلو 633 گرام جس کی قیمت تقریباً 45 روپے اس وقت جو رکھی گئی ہے, تقریباً 45 روپے گیہوں کے حساب سے. اسی طریقے سے جو ہے, کشمش ہے, کھجور ہے, ان تمام چیزوں کی مقدار 1 صاع ہو جاتی ہے پورا, یعنی 3 کلو 266 گرام 3 کلو 266 گرام جو, کھجور, کشمش, چھوارا, اس سے اگر کوئی صدقۃ الفطر نکالتا ہے تو اس کی مقدار 3 کلو 266 گرام. اب اس کی قیمت مارکیٹ میں جو ہو وہ دینی پڑے گی پر ہیڈ. ایک بات اور سمجھ لیں, عام طور پر ایسا معمول بن گیا ہے کہ جو کروڑ پتی ہے وہ بھی گیہوں سے نکال دے رہا ہے, جو درمیانی طبقے کا آدمی ہے وہ بھی گیہوں سے نکال دے رہا ہے, جو اس سے اور کم درجے کا ہے وہ بھی گیہوں سے نکال دے رہا ہے. ایک ہی ڈنڈے سے سب کو ہانکے چلے جا رہے ہیں. یہ چیز غلط ہے. آپ کو اللہ نے دولت دی ہے, آپ کروڑ پتی ہیں, ارب پتی ہیں, اللہ نے آپ کو بڑا لمبا کاروبار دیا ہے, بزنس آپ کا اچھا ہے ماشاءاللہ, خوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے. تو پھر آپ یہ کم حیثیت والے لوگوں کا جو یہ صدقۃ الفطر دینے کی مقدار ہے, آپ اس پہ کیوں اٹکے ہوئے ہیں؟ آپ آئیے کھجور پہ, آپ کھجور پہ آئیے, آپ کشمش پہ آئیے, اس کی جو قیمت بنتی ہے 3 کلو 266 گرام آپ وہ ادا کریے. آپ ٹھیک ہے بہت مہنگی کھجور پہ نہ جائیے, لیکن کم از کم وہ کھجور جو 250-300 روپے کلو ملتی ہے کم از کم اس پہ تو آ جائیے کہ وہ 3 کلو 266 گرام کی مقدار کتنی بنتی ہے ایک عام ریٹ کے حساب سے. آپ اس کے حساب سے آپ اپنا اور اپنے بچوں کا صدقۃ الفطر اس مقدار سے ادا کریے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی طرف سے صدقۃ الفطر کی مقدار نکلے, زیادہ سے زیادہ رقم یہ نکلے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں اور ضرورت مندوں تک یہ پہنچے. کن لوگوں کو یہ دینا ہے؟ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے ان لوگوں کو صدقۃ الفطر بھی دینا جائز ہے, وہی اس کے مستحق ہیں. خاص طور پر غربا, مساکین, ضرورت مند, محتاج, یہی لوگ اصل مستحق ہیں. بعض لوگ مسجد میں لے آتے ہیں کہ نہیں مسجد یہ صدقۃ الفطر مولانا لگا لیجئے,
تو مسجد تو الحمدللہ اس سے بہت پاک صاف ہے، ایسی جگہ اس پیسے کو نہیں لگایا جاتا ہے، اس کا خیال رکھیں۔ ہاں مدرسے میں اس کو لگایا جا سکتا ہے اگر وہاں پر غریب ضرورت مند بچے پڑھتے ہیں، تو نہیں پڑھتے ہیں تو وہاں بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ اس کے علاوہ سب سے بہتر یہ ہے، ہر محلے میں، ہر کالونی میں، ہر علاقے میں، ہر جگہوں پر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں وہ خود بھی کسی سے نہیں کہتے ہیں اور وہ کسی سے کہلواتے بھی نہیں ہیں، اپنی ضرورت کا بظاہر اظہار بھی نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگ ہر جگہوں پر پائے جاتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو تلاش کریں اور تلاش کر کے ان کے گھر پہنچیں اور خاموشی سے ایسے لوگوں کو دے کر کے آئیں تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ برابر کے شریک ہو سکیں۔ اس لیے ان چیزوں کا جو لوگ اعتکاف کر رہے ہیں بہت مبارک، اور جن لوگوں کو ابھی اگر نفلی اعتکاف کرنا چاہیں تو اس کی تو 24 گھنٹے 12 مہینے اس کی گنجائش اور اجازت ہوتی ہے۔ اگر 3 دن کا اعتکاف کرنا چاہیں تو 3 دن کا اعتکاف بھی کر سکتے ہیں، کم از کم 27، 28، 29 یا 28، 29، 30۔ اگر 30 کا 27، 28، 29 یہ 3 تاریخیں ٹھیک رہتی ہیں، اگر کوئی 3 دن کا اعتکاف کرنا چاہے وہ بھی کرے۔ رمضان المبارک کے آخر عشرے میں بیداری کا ثبوت دے اور شب بیداری میں اپنے وقت کو گزارے، اللہ کی عبادت میں اپنے وقت کو گزارے، شب قدر کی تلاش میں اپنے وقت کو گزارے، اور اسی طریقے سے صدقۃ الفطر کو نکالنے کی فکر ابھی سے شروع کر دے تاکہ عید آنے سے پہلے پہلے ضرورت مندوں تک وہ مقدار مال کی پہنچ جائے اور وہ عید کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔